آل محمد وعجل فرجهم. بسمillahirrahmanirrahim. ویلکم ٹو ایمان یوتھ گروپ. آج کی خوبصورت شام خانم راضیہ نے ایمان یوتھ گروپ کے ساتھ اسپینڈ کی. ہم بہت مشکور ہیں خانم راضیہ کے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آج کی اس شام کو مزید چار چاند لگا دیے. آپ تشریف رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے. پتہ ہے قرآن میں ایک زبردست ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ذکر ہے، وہ ہے ہمارے نبی خضر اور نبی موسیٰ علیہ السلام. اور ان کا میٹنگ پوائنٹ ہے بیچ، یا اچھی حسین جگہوں پر حسین گفتگو کرنے کا سلیقہ ہر ایک کو نہیں آتا. یہ کریڈٹ جاتا ہے ایمان یوتھ گروپ کو. آج میں خوش نصیب ہوں کہ آپ کی ون ڈش پارٹی میں مجھے بھی شرکت کرنے کا موقع ملا ہے. اور کیونکہ یوتھ یہاں پر موجود ہے تو ہمارا ٹاپک بڑا ہی مزے کا، اور وہ ہے میرج یا شادی کے بارے میں. دیکھیے، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بات آتی ہے شادی کی تو ہم کہتے ہیں لائف پارٹنر، شریک حیات. ٹھیک ہے، حیات کسے کہتے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ اگر ہم زندگی کو صحیح ڈیفائن کریں، زندگی کے معنی کو سمجھیں، تو پھر ہم سفر، شریک حیات، جو آپ کا ہمراز ہے، جو آپ کا زندگی میں ساتھی ہے، اس کے انتخاب کو آپ بالکل ہی ڈفرینٹ اینگل سے دیکھو گے. اور اسی لیے میں دیکھتی ہوں کہ ہم میں اور نان مسلمس میں کبھی کبھی فرق نہیں ہوتا. جب شادی کی باری آ جائے، ان کے بھی کرائٹیریاز، ترجیحات وہی ہوتی ہے جو ہماری ترجیحات ہے. جو کیا ہے؟ ظاہراً لک ہے، ظاہراً ڈگری ہے، ظاہراً آئی ڈونٹ نو ایج کا صرف اس لحاظ سے میچ ہونا ہے، اور صرف کلچر کا میچ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ خود سوچئے، اگر آپ صحیح مسلمہ، ایمانی، ینگ، پیاری سی مؤمنہ نہیں ہو، تو پھر آپ میں اور ایک نان ایمانی مؤمنہ لڑکی یا لڑکے میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں. یہ سوائے حلال تھوڑا بہت، بس وہ میں حلال کھاتی ہوں، وہ کچھ چیزیں حرام کھا لیتا ہے. ہم نے فاصلہ اتنا کم کر دیا نا. ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں سورہ نور. I just love this beautiful chapter of Allah تبارک و تعالی. چیپٹر نور، we know پورا قرآن نور ہے، لیکن ایک سورہ ہے جس کا نام نور ہے، اور جو ہمیں بہت خوبصورت جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے. اس میں اللہ اتنا پیارا بتاتا ہے کہ کب شادی کرو، کیوں کرو، کیسے کرو، کن حالات میں کرو، کس سے کرو. یہ سارے سوالات کا جواب سورہ نور زبردست ہمیں دے رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیونکہ حیات کے معنی کو نہیں سمجھتے، لائف کے معنی کو نہیں سمجھتے، اس لیے ایگو، ہمارا انا، میں، یہ میں آ جاتا ہے کہ جب مثلا والدین کی جب جس سے میں کہوں اس سے شادی کرو، ٹھیک ہے، جب میں کہوں اس وقت شادی کرو. ابھی یہ صحیح ٹائم نہیں ہے. ہم اپنا میں لے کر آتے. تو میرا سوال یہ ہے، یہ سورہ نور بیچارہ کس کے لیے آیا ہے؟ کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ سورہ نور کا مخاطب کون ہے؟ میں تو مخاطب نہیں ہوں. میں تو سورہ نور کو کہہ رہی ہوں خدا حافظ میری انا. میں تو اپنے نفس کی پوجا کر رہی ہوتی ہوں اور کہتی ہوں جہاں میرا من دل چاہے، میری فیملی کا ہو، I don't know whatever، میرا بیٹا بیٹی جو ہے وہ یہ ڈگری لے پھر ہی شادی ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی. فار ایگزامپل جو بھی ہم نے خود کچھ کنڈیشنز ذہن میں بنائی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سورہ نور کیا کہتا ہے کہ میں کس سے شادی کروں، شریک حیات کو کیسے چنوں؟ تو کہتا ہے الطیبات للطیبین، بیوٹیفل. کہ پیور
اور گڈ ون جو ہے طیب لوگ طیب لوگوں کے لیے ہے. میچ پاک کا پاک کے ساتھ ہے, نجس کا نجس کے ساتھ ہے, خبیث کا خبیث کے ساتھ ہے. نہیں کہا الپنجابی للپنجابیات, نہیں کہا الطیبون للطیبات, کہا نہیں کہا اردو اسپیکنگ فار اردو اسپیکات, بلکہ الطیب للطیبات, طیبون طیبات کے لیے ہے. تو ہم نے جو خود سے میں تو کہتی ہوں جکڑ لیا ہے اپنے آپ کو, سختیاں, اور میرا دل چاہتا ہے آپ ایمانی یوتھ گروپ والے اور مومن صحیح معنی میں انشاءاللہ اگر ہم سب بنتے چلے جائیں, خاص طور پر آپ لوگ, تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لبوں پر ہم مسکراہٹ لے کر آئیں, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت شادی, با فضیلت شادی جس کو دیکھ کر نبی مسکرائیں گے وہ کون سی ہوگی؟ جو آسان ہوگی, ایزی ہے نا, جو اوپن مائنڈڈ لوگوں کی ہوگی. اور کہتے ہیں اکثر اہل الجنہ, جنت میں اکثر جو لوگ ہوں گے وہ ابلہ ہوں گے. ابلہ یعنی جسے دنیا والے کہتے ہیں بھونگے سے, سیدھے سادے سے, اللہ میاں کی گائے, بہت ہی سیدھے سادے. تو باقاعدہ جب یہ حدیث پڑھی گئی تو صحابی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو معصوم نے فرمایا سیدھا سادہ دنیاوی معاملات میں یہ کوئی بات نہیں, ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا, ڈریس ایسا ہوا ویسا ہوا, ایج تھوڑی آگے ہے پیچھے ہے, ڈگری تھوڑی ادھر ہے ادھر ہے, فنکشن ہو رہا ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا, کیا ہے کچھ نہیں ہوتا. اگر ساس اچھی نہیں ہے چلے لڑکا زبردست ہے, کوئی بات نہیں, وہ ساس ساری زندگی کے لیے ساس ہوگی؟ نہیں, یہ دنیا برج ہے, یہ دنیا ایک پل ہے, گزر جائیں گے. شوہر بھی ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے, اگر یہاں ایک آزمائش تھوڑی سی آ جاتی ہے آپ کو بہتر سے بہتر وہاں مل جائے گا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ ساری زندگی کا معاملہ ہے. اب ساس ایسی مل گئی, نند ایسی مل گئی تو بس میری تو زندگی تباہ ہو گئی. زندگی کا دیکھیں ڈیفائن آپ نے صحیح نہیں کیا, آپ کی لائف آپ کی زندگی یہ نہیں ہے, یہ والی زندگی. ہم نے اس برج کو, اس پل کو, اس گزرگاہ کو پوری زندگی بنا دیا. کوئی عقل مند کہتا ہی نہیں ہے میں نے اس گزرگاہ میں ایک بہت خوبصورت سی بلڈنگ بنانی ہے, میں نے یہاں رہنا ہے, سیٹل ہونا ہے. سب گزرنے کی فکر کرتے کیونکہ یہ گزرنے کی جگہ ہے, یہاں گزرنے کی جگہ ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے نبی نے مختلف لوگوں سے شادی کی, ایسا تھوڑی اللہ میری بیوی ایسی ہوگی تب تو میں تباہ ہو گیا, نہیں, وہ ایک بری بھی تھی تو کوئی بات نہیں, اس کو بھی سہ لیا. خاندان میں ایک آنٹی ایسی ہوتی ہے جو اتنی بری ہوتی ہے, جو کہتے ہیں ہائے میں مر جاؤں, کبھی مرتی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ایک انکل ایسا ہوتا ہے, وہ خاندان میں کوئی برا ہے, کیا ہوا, گزر جائے گا, صحیح. اس طرح حیات کا مطلب ایسا لیں تو پھر انسان اتنا پریشر میں نہیں آتا. سو نمبر 1 کب شادی کرے, کیا کہتا ہے سورہ نور؟ سورہ نور کہتا ہے کہ جب ضرورت ہو. دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے, آپ سب نے جا کر آیت نمبر 32 کی زیارت کرنی ہے. جب بھی گھر میں کوئی کنفیوژن ہو, اچھی بات ہے ہماری ڈسکشنز اوپن مائنڈڈ ہو کر ہونی چاہیے, ادب احترام کے دائرے میں رہ کر ہم گفتگو کر سکتے ہیں, گفتگو کریں تو اس آیت کو سامنے لے کر آئیں. وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, چیپٹر نور, نورانی میسج, نورانی آیت. انکح, یہ پیرنٹس سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے تمہیں لگے بچہ تیار ہے شادی کرنے کے لیے, انکح, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے, شادی کرواؤ, نکاح کرواؤ. یا پیرنٹس, بڑے رشتہ دار, دوست جو کروا سکتے ہیں, یہ تو بہت اعزاز کی بات ہے, اس پہ ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں سے بھی کوئی مدد کرے, کسی کی شادی کروا لے, ٹھیک ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, شادی کرواؤ. کب کرواؤ؟ جب بھی تیار ہو. اب میری انا کہتی ہے نہیں, اس وقت کرنی ہے جب میرا بچہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اب یہاں پھر ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ قرآن سے لڑ رہے ہیں. اللہ سیم چیپٹر, سیم ورس میں, سیم آیت میں کہتا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ ان یکونوا فقراء. میں فقیر ہوں ذہنی لحاظ سے, ابھی میری ڈگری نہیں ہوئی, اس میں فقیر ہوں نا, ابھی میں کمپلیٹ کرنی ہے, ابھی ناقص ہوں, یعنی فقر کہتے ہیں کمی کو, ٹھیک ہے, کمی ہے
ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں میں. فخر صرف پیسے کو نہیں کہتے, پیسہ سب سے بڑی چیز ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اور بھی بہت سی چیزیں کہ آپ کہہ رہے نہیں پہلے میرے پاس یہ آ جائے پھر شادی کو, پہلے وہ آ جائے بالکل ہمارا کانسیپٹ قرآن کے اپوزٹ ہے. قرآن کہتا ہے شادی کرو گے تو خدا آپ کو گروم کرے گا, آپ کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹ سے وہ ابھر کے آئیں گے, وہ ضرورت ایجاد کی ماں کی طرح, انسان کی طرح اب تو یہ ہو رہا ہے, اچھا اتنی بڑی آپ کے پورے جتنے پوٹینشلز ہیں آپ کے سب کے سب باہر نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو گروم کرتا ہے, اچھی چیز ہے. جس طرح آپ خوشی خوشی یونیورسٹی میں انرول ہوتے ہو, اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہو تاکہ آپ محنت کرو گی, آپ اپنی نیندیں حرام کرو گی, خوشی خوشی کرتے ہو. آپ کرتے ہو نا, کہتے نہیں پہلے میں نے اپنی ڈگری لے لی پھر شادی کرنی. کیوں اپنے آپ کو اتنا اذیت دے رہے؟ نہ پڑھو, یونیورسٹی نہ جاؤ, مزے سے رہو. ٹھیک ہے, آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں جو حیات کے مطلب کو نہیں سمجھتے دنیا صرف 2 دن کی ہے, مزے کرو اڑاؤ, کیا کرنا ہے شادی کر کے, میں تو کما رہی ہوں, میرے پاس تو پیسے اور میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں, میں نے کیا کرنا ہے. اس شادی کے مطلب کو سمجھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان کی زندگی کا مطلب کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں یہاں بس کھاؤ پیو عیش کرو ختم. ہم کہتے ہیں نہیں, یہاں ہم نے انویسٹ کرنا ہے. شادی ایک عبادت ہے, اس عبادت میں تھوڑی سی آگے پیچھے کچھ ہو گیا تو مجھے تو اجر مل رہا ہے. آئی ایم ناٹ اے لوزر, آئی ایم آلویز دا ونر. میرا کانسیپٹ حیات کا الگ, شادی کا الگ, اور چیزوں کو دیکھنے کا الگ. پورا کانسیپٹ بدل جاتا ہے جب آپ صحیح طرح حیات کے مطلب کو سمجھتے ہو. اگر میں نے دیکھیں ایز اے پیرنٹ, اب یہاں 2 طرح سے باتیں ہو رہی ہے. میں اگر ماں ہوں یا باپ ہوں اور میں کہتی ہوں نہیں میرا بیٹا پہلے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرے پھر شادی کرے گا, ٹھیک ہے, اور بچے سے میں نے اجازت بھی دی نہیں, پوچھا بھی نہیں, تو میں گناہ کیا, میرا چہرہ اتنا سیاہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن, کیونکہ میں ریزن بنوں گی اس کے بہت سے مسٹیکس, بہت سے گناہوں کا. ٹھیک ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ جی ماما میں بالکل انڈلج ہوں اپنی اسٹڈیز میں, میرا بالکل موڈ نہیں ہے ابھی, بالکل آپ 1-2 سال بعد کریں, دیٹس اے ڈفرنٹ سینیریو, وہ الگ بات ہے. کہ بچہ بہت بزی ہے, خوش ہے, وہ کہتا ہے 1 سال بعد بے شک کروں گا, لیکن ایک مرتبہ وہ کوئی انڈیکیشن دیتا ہے, انڈیکیٹرز دیتا ہے کہ اس کو ٹھیک ہے, ہی از اوکے ٹو گیٹ اینی اور شی از اوکے ٹو گیٹ اینی پارٹنر, اور پھر آپ خود سے کچھ جو ہے کنڈیشنز لگاتے ہو, تو اس میں تمام گناہوں میں آپ اور میں شریک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں شریک ہوں ان گناہوں میں جس کی وجہ سے میں نے اپنی اپنی سکھ کلچر کی وجہ سے میں نے کیا کیا, اپنے بچے کی شادی کو تاخیر, ڈیلے کر دیا. بہت بڑا گناہ ہے یہ. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ اچھا اس کے بچے نے مثلا CSS کر لیا, ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس کا اپنا گھر ہے, اچھا جی گاڑی بھی ہے, او واو, لوگوں کی نظر میں واو, لیکن اللہ کی نظر میں یہ ایک پھوٹی, کیا کہتے ہیں, پھوٹی چونی کی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. میری اردو سوری, پتہ نہیں کچھ اتنا دل چاہتا ہے مزے کی اردو بولوں لیکن آتی نہیں ہے, تو آپ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. ہم دیکھتے لوگ کیا کہیں گے, لوگ نہیں. ٹھیک ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, سورہ نور کیا کہہ رہا ہے. سورہ نور نے کہا انکحوا الایام, ہم کہتے ہیں نہیں جب ہمارا دل چاہے. سورہ نور کہہ رہا ہے, اور ہمارے پاس پھر اتنی ساری اگزامپلز ہیں کہ بچوں کو خود ہم اتنی عزت دیں کہ ان سے بھی مشورہ لیں. ٹھیک ہے, ان سے بھی مشورہ لیں. مثلا بچے کہہ سکتے ہیں, آپ سب نے حضرت شعیب کا تو قصہ سنا, یہ بہت مشہور ہے کہ ان کی بیٹیوں نے ایک اشارہ دیا, اور حضرت شعیب, اگر وہ نبی حضرت شعیب تھے, اس پر بھی گفتگو ہے کیونکہ ان کا نام نہیں آیا, لیکن جو بھی نبی تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی بات کو بڑا وزنی, بہت اہمیت دی. ٹھیک ہے, اہمیت دی. ہماری فیملی میں بھی ایسا ہوا, جیسے ہمارے ایک بھائی نے اشارہ دیا کہ مجھے جلدی شادی کرنی ہے. ہی واز اونلی ان ہز لیٹ 70s, ہی اینڈ 70s, لک ایٹ ہم. کیا میں نے کہا آپ 18 کے تھے, کہتے نو آئی واز 17, ابھی مجھے ریسنٹلی پتہ چلا, اور شادی کے 1-2 مہینے بعد شاید وہ 18 کا ہوا. تو اس نے اشارہ دیا اور ہم نے سب نے کہا بسم اللہ بفرمائیت, آئیے, بالکل کیوں نہیں, عبادت کرتے ہیں یہ مل کے خالص اللہ کے لیے. اور ابھی وہ چھوٹا بھائی تھا ہمارا, آئی تھنک سب سے ریچسٹ ہے. دیکھیں سب سے امیر ہوا ہے, یہ سب سے زیادہ چھوٹا سا تھا, اس نے اپنی زندگی شروع کی اور سب سے اچھا وہ کما رہا ہے, سب سے اچھا وہ کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو خدا خود دیکھنے والا ہے. خدا کے وعدے پر اگر ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے
تو اللہ نے کہا ہے تم میرے بارے میں سوء ظن سے کام لے رہے ہو. کتنی بڑی انسلٹ ہے خود ہماری بھی کہ ہم اپنے کریٹر اور اللہ کے بارے میں ہم کیا بن پیسمسٹک بن جائے, سوء ظن رکھیں کہ اللہ تو نے جو کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اللہ سے لڑنے پر آ جاتے ہیں ہم. یہی تو بندگی ہے, یہی تو زندگی ہے کہ آپ شریک حیات ڈھونڈتے ہوئے کب شادی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کس سے کرنی ہے, اس میں ہم اللہ کو اپنا خالق اور حاکم اور رازق مانے. یہاں پر آ کر ہمارے ایمان کو تولا جاتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسے. ورنہ عام لائف میں تو سب ٹھیک ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب غصہ آتا تو پتہ چلتا ہے آپ کے پاس کتنی بردباری ہے, کتنا فوربیئرنس ہے. غصہ نہ آئے, سب میں اسمائل دوں, آپ اسمائل دے دو, اٹس اوکے. آپ مجھے گالی دے اور پھر میں بدلے میں کیا کرتی ہوں وہاں پتہ چلتا ہے. شادی کوئی سادہ سا لڑکا رشتہ لے کر آئے جو ظاہراً اتنا اچھا نہ لگ رہا ہو, دنیا والوں کے لحاظ سے وہ اتنا فٹ نہ ہو, اور آپ اسے کہیں وہ فٹ ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے, سورہ نور نے کہا ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے آپ کا توکل اللہ پہ کیسا ہے. تو شادی کرو یقیناً امیر ترین سے, حسین ترین سے. امیر ہو دولت ایمان سے, اخلاق سے, حسین ہو بہترین سیرت سے. نہیں ایسے, کیونکہ زندگی میں جب ہم سفر کے لیے جاتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں چلے مری چلتے برف دیکھنے. کتنے دن کے لیے جائیں گے؟ مثلا 3 دن. میں کس کو چوز کروں گی؟ اس کو جو ٹال ہے, سلم ہے, رچ ہے, لیکن اگر وہ مثلا بد اخلاق سی ہے, کنجوس سی ہے, سٹنجی سی ہے, مجھے مزہ آئے گا؟ نہیں. 3 دن کے سفر کے لیے میں کہوں گی میں نے اپنے اس دوست کے ساتھ جانا ہے جو کھلے دل کی ہے, ہنستی ہے, ہنساتی ہے, ایزی لیتی ہے لائف کو, سخی ہے. دیکھیں اس کے ظاہر کو دیکھوں گی, اس کے رنگت کو نہیں. رنگ جیسا بھی ہو, قد جیسا بھی ہو, یہ جس فیملی سے بھی بلانگ کرتی ہو, لیکن کتنی اچھی ہے پریکٹس میں, عمل میں, دل میں, نیت میں, ایمان میں. بس میں اس کے ساتھ آرام سے 3-10 دن کا سفر انجوائے کروں گی. تو یہ زندگی ایک بہت لمبا سفر ہے عام لوگوں کے لیے, لیکن ہم مومنوں کے لیے تو یہ ابدی سفر ہے, ختم نہ ہونے والا ہے. اور اگر ہم ایسا کوئی چوز کریں جو انشاءاللہ ہمارے اس ابدی سفر کے لیے بھی بہترین زاد راہ کو آمادہ ہمارے لیے کروائے, تو نور علی نور ہے. باقاعدہ روایات میں ہے ہمارے اسپاؤزز اگر تقوی میں ہم سے بہتر ہوئے تو کل ہماری شفاعت کریں گے. اگر آپ 7 سٹار مقام پر ہو اور آپ کا اسپاؤز 14 سٹار اوپر کہیں ہے, تو وہ کہے گا آؤ میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے, آپ کو لے کر جائے گا اوپر. تو میں اپنے حبی کو, اپنے ہسبینڈ کو اکثر کہتی ہوں آپ میری شافع ہو, آپ میری شفاعت کرو گے. ایسے بٹرنگ کرتے رہنا چاہیے, صحیح اچھا لگتا ہے. تو واقع حقیقت بھی ہے کہ وہ بہت بڑا شافع ہے. تو بہترین قیس بنو, سمجھدار بنو, ایسا سپاؤس ڈھونڈو جو ادھر تو ٹھیک ہے ایک برج ہے یہاں پر بھی اچھا رہے, لیکن ادھر آپ کے لیے لباس تقوی فراہم کرے, جو آپ کو کہے آؤ پڑھو, آؤ صحیح ہے اس دنیا میں بہترین عبادت کرو, یہاں متقی ہوگا تو آپ کے لیے جو بیسٹ گارمنٹ ہے تقوی کا وہ تیار کرنے میں, وہاں کی انویسٹمنٹ میں آپ کے لیے بہترین سپورٹر ہوگا انشاءاللہ. تو اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں بندہ بنا دے, بندگی کرنے کی توفیق دے, اور شریک حیات کو سمجھنے میں, حیات کے مطلب کو ہمیں سمجھا دے کہ ہم کہتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. ہم کہتے ہیں ہماری حیات سے محمدی و آل محمدی ہو. بار الہ ہمارا شریک حیات بھی پر نقش قدم محمد و آل محمد پر چلنے والا ہو انشاءاللہ. اور پروردگار عالم جتنے آبسٹیکلز, جتنے حجاب, جتنے موانع, جتنے رکاوٹیں اس وزڈم, اس نور, اس بصیرت کے لیے ہمارے درمیان اگر ہے, اس کو ہمیں ہٹانے کی توفیق عنایت فرمائے. اور ہمارے مجہولات کو پروردگار عالم بحق باب العلم امیر المؤمنین علیہ السلام معلومات میں تبدیل فرمائے. اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ سب کو پروردگار عالم بہترین شریک حیات, اور اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پروردگار عالم آپ کو توفیق دے کہ آپ اس جہاد میں, اس بہترین سٹرگل میں
کامیاب ہو کر سرخرو ہو کر مولا امیر المؤمنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہما سے سرخرو ہو کر ملاقات کر سکے اور ان کی شفاعت ہم سب کو مل سکے. اللہم عجل لولیک الفراج. قبولیت دعا کے لیے صلوات.